السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے راہبر و رہنما بنا دی گئی، اور اس کے لیے ہم اس کو مختلف ولاگز میں بیان کر رہے ہیں۔ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جب 8 اور 9 ہجری تک پہنچتا ہے، گویا کہ وہ بڑا مرکز کعبہ جو تمام قبائل کے نزدیک قریش کی نسبت سے سر فہرست تھا، اور جب قریش نے شکست کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو قبول کر لیا، مکہ فتح ہو گیا، تو پھر تمام قبائل نے بھی سر تسلیم خم کرتے ہوئے وفود کی صورت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا شروع کر دیا، اور اس کے لیے بہت زیادہ وہ اہتمام کر رہے تھے۔ پچھلے 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے، گویا کہ یہ 22-23 سال کا عرصہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ دیکھو کیا بنتا ہے۔ قریش کے اندر ایک سلسلہ چل گیا ہے، اب ان کا کیا بنتا ہے، اور 10 قبائل تھے عرب کے، وفود نے پہنچنا شروع کر دیا، اور یہ 8 بھی شامل ہے اس میں، 9 خاص طور پہ عام الوفود کا سال ہے، اور 10 کے اندر بھی بہت زیادہ وفود آئے۔ ان کی تعداد کے بارے میں ہے رخین کے نزدیک 140 ہے، اور اگر ان کے نمائندوں کو دیکھا جائے تو وہ تو ان کی تعداد تو زیادہ بنتی ہے، 400 سے اوپر ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بڑے اہتمام کے ساتھ آتے۔ اور اس میں بعض مقاصد ان کے یہ ہوتے ہیں کہ اکثر اسلام کے قبول کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کے لیے آتے تھے، اور کچھ اپنے مختلف معاملات کے لیے صلح صفائی کے لیے آتے تھے، اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اور ان وفود کو بھیجنے والے قبائل بڑے اہتمام سے ان کو اپنے نمائندوں کو بھیجتے۔ بعض بڑے شاعر ہوتے، بعض بڑے ادیب ہوتے، بعض بڑے شیوخ ہوتے، اور اس اہتمام سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ آتے تھے۔ اور پھر یہ بھی تھے کہ وہ مختلف محاسن کی وجہ سے ان کے مختلف مراتب تھے، اور کچھ لوگ اس قبائل کی اپنی اپنی ایک مثالیں تھیں۔ بعض شجاعت میں بہت مشہور تھے، بعض شاوت میں مشہور تھے، اور بعض علم و ادب میں بڑے معروف تھے، اور ان کے نسبت سے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کو اور عرب کے مختلف قبائل کی اس معاشرت کو دیکھ کر ان سے ڈیل کرتے تھے۔ یہ وہ حکمت و دانائی ہے اور وہ بصیرت ہے جو خدا نے اپنے پیغمبر کے دل پہ اتاری تھی، اور جس کی تعلیم بھی اس کے ذمہ تھی کہ خالی قرآن دے کے چلے نہیں جانا، قرآن پڑھ کے سنانا ہے، اس کی تعلیم دینی ہے، حکمت و دانائی دینی ہے، اور ان کی نفوذ کو مطہر اور پاک کرتے ہوئے تصوف کے سلسلے بھی چلانے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ مختلف اصحاب کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ کوئی قبائل آ رہا ہے، الہام سے بھی آپ کو معلوم ہو جاتا، یا آپ کے مختلف وفود جو مختلف علاقے میں ہوتے تھے وہ بتاتے تھے کہ اب ہلچل ہو رہی ہے اور یہ قبائل آنے والے ہیں، اور آپ اپنے اصحاب کو بتا دیتے، اور پھر آپ بھی اہتمام کرتے ہوئے اچھے لباس میں ہوتے، اور اپنے اصحاب کو بھی کہتے کہ بڑے قبائل آ رہے ہیں، اور تو اس کے حساب سے اپنی شان و شوکت کے مطابق چلو، اور وہ بڑے اہتمام سے وہاں تیاری کرتے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا کہ خود کچھ اصحاب کی، جیسے خالد بن سعید بن العاص کی ڈیوٹی تھی، اور بلاور ایک صحابی، ان کی کہ وہ ان کی خدمت، ان کا اہتمام اور قیام اور طعام، اور ان کے وفود کا استقبال، اور ان کو آگے بڑھ کے وصول کرنا، اور ان کے بعض کو ایسے اچھے گھر جہاں موجود تھے وہاں وفود کو بٹھایا اٹھایا جاتا تھا، اور بعض کو مسجد نبوی میں جگہ دی جاتی تھی۔ مصلحت کے تحت یہ سب کچھ ہوتا تھا، اور پھر آپ اس کا اہتمام کرتے کہ وہ جیسے وہ آتے ہیں تو
تو ان کی تعلیم و تربیت کرنی ہے، اور ان اصحاب کے علاوہ خود نبی کریم بھی ان کا اہتمام کرتے اور ان کی خود خدمت کرتے، ان کے نام پوچھتے اور ان کے اچھے نام ہوتے تو شریعت کے مطابق کرتے، اور آتے ہی ان کو اسلام کی تبلیغ نہیں کر دیتے تھے، مختلف باتیں کرنے کے بعد مصلحت کے ساتھ ان کی باتیں سنتے، اور اگر وہ معاہدہ چاہتے ہوں تو وہ معاہدہ کرتے کھلے دل کے ساتھ، اور ان کا مزاج بات کا بڑا نرم ہوتا، بات کا بہت عمدہ ہوتا، بات کی خصلتیں بہت اچھی ہوتی، باقاعدہ آپ ان کی تعریف کرتے اور ان کو موقع دیتے، اور پھر خود آہستگی سے مصلحت کے ساتھ ان کو تعلیم دیتے، اور جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور نفسیات کی وجہ سے وہ باقی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ چینل کا نام صفی الوانی ہے، اور اس میں ہم اس کو یہ آج کا عام الوفود کے سلسلے کا یہ ہمارا پہلا ولاگ ہے، اس کے ساتھ ہم کچھ اور ولاگ کرتے ہوئے